बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, दी इकोनॉमिस्ट के मैगजीन ने आर्टिकल लिखा है कि बुशरा बीबी इमरान खान साहब के हर फैसले में शरीक होती थी। बुशरा बीबी जो तोहम परस्त हैं, उनकी जानिब से ऐसे इक़दाम किए जाते थे जिनको रूहानी तौर पर पेश किया जाता था। इमरान खान साहब उससे मुतासिर होते थे। रियासत के बड़े बड़े फैसले जो है बुशरा बीबी के कहने पर लिए जाते थे। इवन इमरान खान साहब अगर हेलीकॉप्टर में भी बैठते हैं तो बुशरा बीबी की इजाज़त दरकार होती थी। आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात हो रही है तो उसमें भी बुशरा बीबी शरीक हैं। इंटेलिजेंस के लोग बुशरा बीबी को पहले मालूमात फराहम कर देते थे और वो इमरान खान साहब को रूहानी तौर पर ये मालूमात उन्होंने हासिल की हैं, पेश करके बताती थी। बुशरा बीबी के हवाले से बहुत सवालात उठाए गए हैं इस आर्टिकल में। इस पर डिस्कस करेंगे, क्या बुशरा बीबी अभी भी इमरान खान साहब के जो फैसले हैं, पार्टी के हवाले से जो फैसले हैं, उसमें असर रसूख रखती हैं या नहीं रखती। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान है। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। क्या कहेंगे, दी इकोनॉमिस्ट में आर्टिकल आया है जिसमें बताया गया है कि इमरान खान साहब ने बुशरा बीबी से शादी जो है वो ताकत और इक्तदार के लिए की, और बुशरा बीबी का जिस तरह से किरदार उसमें डिफाइन किया गया है कि बुशरा बीबी जो हैं वो इंटेलिजेंस से मालूमात लेती थी, इसे रूहानी बसीरत के तौर पर पेश किया जाता था, और इमरान खान साहब ने फिर फैसला किया कि उन्हीं से शादी करनी चाहिए क्योंकि इक्तदार इसी तरह मिल सकता है। बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि मेरे मुंह से कोई भी कही हुई बात जो है, चाहे मैं गुड फेथ में कहूँगा, वो जो है शायद मेरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त इसको अच्छे सेंस में नहीं लेंगे, तो लिहाजा मैं इस मौजू पे शायद पहलुतई करना पसंद करूँगा। इस तमाम मामले में आपका जितना ताल्लुक रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस बता दें। जाहिर बात है कि आप जब पार्टी में आए, आपको मालूम है कि बुशरा बीबी और इमरान खान साहब दोनों जिस तरह से पार्टी को डील करते थे, आप लोग खुद जाते थे मुलाकात के लिए, क्या बातें होती थी वहां पे? देखिए, मैं एक चीज तो पूरे वसूख से कहता हूँ कि खान साहब जो हैं उनको अपनी अहलिया से जो है एक गैर मामूली नौयत की वाबस्तगी, मोहब्बत है, अकीदत है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है। और ये भी हकीकत है कि पार्टी के फैसलों पे बुशरा बीबी हमेशा से असरअंदाज होती आई है, और खान साहब जो हैं बड़ी स्पेस देते थे, बड़ी उनकी राय को मुकद्दम रखते हैं। लेकिन इसको सुपरस्टिशन के लेवल पे जांचना या इसको ये रंग देना जिस तरह इस आर्टिकल में हुआ है, मैं इस हवाले से शायद इतना बिलीव नहीं करूंगा। अगरचे खान साहब की शादी के बाद जो है खान साहब जो हैं वो तसव्वुफ की तरफ ज़्यादा गामज़न हुए, और ये जो सिलसिले हैं तसव्वुफ में, नक्शबंदी या चिश्तिया वगैरह वगैरह वगैरह, तो अक्सर इनकी कुतुब भी पढ़ते रहे। बाकी जो हैं बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस आर्टिकल में नमक मिर्च भी लगाया गया है, बहुत सारी गैर ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो मेरे ख्याल में सच पर मबनी नहीं है। डू यू थिंक कि बुशरा बीबी सुपरस्टिशियस हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, सुपरस्टिशियस तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये मैं जरूर जानता हूं कि उनका तसव्वुफ से लगाव है। और बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे लोगों ने 9 मई के बाद मुझसे रजू किया था, खसूसन 3-4 लोग वो थे जो तसव्वुफ से ही वाबस्ता थे, और वो ऐसे पैगाम दिया करते थे कि ख्वाबों के पैगाम होते थे। बाकी जब भी इनसे गुफ्तगू हुई है मोहतरमा बुशरा बीबी से, तो उसका ज़्यादातर रुझान जो है मजहब, तसव्वुफ, इन चीज़ों की तरफ रहा है। अब तसव्वुफ जो है वो एक अलहदा एक दुनिया है इसकी, और इसमें ये चीज़ें जो अवामिर हैं, काला अमल हैं, फलां हैं, इन चीज़ों की कोई गुंजाइश नहीं है। तसव्वुफ की दुनिया में जो है वो मिस्टिसिज्म है, एसेटिसिज्म है, सिलिबेसी है, उसमें इबादत है, तकवा है, और
ایک چیز کم از کم ہے وہ یہ ہے کہ محترمہ جو ہے وہ اسپریچول چیزوں سے بہت ہی زیادہ متاثر بھی ہیں، اور شاید یعنی کہ ان چیزوں کو جو ہیں اپنی زندگی میں کافی جو ہے ان پہ اثر رسوخ رکھتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب میں خود بھی بڑی تبدیلی آئی بشریٰ بی بی سے شادی کے بعد، اور عمران خان صاحب جس طرح سے پہلے تھے اب وہ اس طرح کے نہیں رہے ہیں؟ کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ خان صاحب جو ہیں اس نے میں نے اس کو جو ہے جیلوں میں عبادت کرتے دیکھا ہے، قرآن کریم کو ترجمے سے انہوں نے پڑھا ہے، بار بار پڑھا ہے، لیکن گزشتہ چند سالوں میں اس کی زندگی میں مذہب کے حوالے سے جو جھکاؤ آیا یا جو تغیر آیا، خصوصاً جو دربار ہیں یا جو لوگوں کی گنبدیں ہیں، مدینہ منورہ میں ان کا پیدل چلنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ امیڈیٹ تصوف نما چیز ہے جو خان صاحب پہ اثرات رکھتی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خان صاحب جو ہیں تسبیح رکھتے ہیں ہر وقت، اور تسبیح پہ مسلسل ایک عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں غیر معمولی ہیں، ان کی ذات میں یہ چیزیں اس طرح نہیں ہوا کرتی۔ ایک چیز آپ بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آرٹیکل لکھا گیا یہ اس میں ایگزیجوریشن ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو مرچ مسالہ لگا کر پیش کیا گیا ہے، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی ہیں، بہت ساری، یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، لیکن ساتھ میں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی اور جنرل افیئرز کی جو تھیوری ہے، یہ باتیں ایک ڈیڑھ سال پہلے سے یہی باتیں اور اس سے شاید بڑھ چڑھ کے باتیں ہم نے سنی ہیں، بلکہ پی ٹی آئی کے اندرونی جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ بشریٰ بی بی کے خلاف جو درون خانہ لوگ ہیں، بیسیکلی آپ کو میں بتا دوں نا، بشریٰ بی بی کی کردار کشی جو ہے وہ شاید ہی مخالفین نے اتنی کی ہوگی جتنے خان کے گھر سے ہوئی ہے۔ اب بہت سارے لوگ عوامل ایسے ہیں جیسے باتیں کرتے تھے جی کہ بلی کا رکھنا یا چیزوں کا جلایا جانا یا یہ یا وہ، یہ باتیں اگر کوئی تھی بھی بالفرض، تو یہ تو گھر کا کوئی بیدی لنگر ڈال سکتا ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ جو پرسیپشن بنائی گئی ہے بشریٰ بیوی کی کہ وہ عملیات پہ یقین رکھتی ہیں، تعویذات پہ یقین رکھتی ہیں، یا وہ جو ہے کوئی ایک تلسم سا یا کوئی سحر سا جو ہے وہ اپنی ذات میں رکھے ہوئے ہیں، عموماً جو ہے خان صاحب جو ہیں وہ شاید تھوڑے سے دیکھیں یہ جو سلسلے ہیں تصوف میں، اس میں مختلف قسم کے سکیلز ہوتے ہیں، مختلف قسم کی بلیفز ہوتی ہیں۔ خان صاحب تو یہ نہیں تھے، لیکن بشریٰ بی بی جو ہے تصوف کی قائل بھی تھی اور سلسلہ جات کے ساتھ وابستہ بھی تھی اور ہیں بھی، اور پھر خان بھی جو ہیں اس پہ آئے۔ لیکن یہ شاید کوئی بری بات نہیں ہے اگر کوئی شخص جو ہے مذہب میں قربت خدا کا وسیلہ جو ہے وہ تصوف کو بنا لیتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ آپ آخری سوال یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بشریٰ بی بی کا پارٹی میں اس ٹائم پہ بھی اتنا اثر و رسوخ تھا، ابھی بھی اتنا ہی اثر و رسوخ ہے کہ جس طرح سے اس آرٹیکل میں کہا گیا کہ وہ بڑے بڑے فیصلے تبدیل کرا لیتی تھی، ایون آرمی چیف جنرل باجوہ سے ون آن میٹنگ ہو تو ون آن ون، تو اس میں بھی بشریٰ بی بی شریک ہوتی تھی۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ابھی کوئی تبدیلی آئی ہے اس میں، یا پھر یہ وہی سلسلہ ہے، ابھی بھی بشریٰ بی بی کا اثر و رسوخ پارٹی پہ قائم ہے؟ نہیں، دیکھیں بشریٰ بی بی کا جو پارٹی یا خان صاحب پہ جو اثر رسوخ ہے اس سے کوئی جھوٹا ہی انکار کرے گا۔ میں ابھی جو یہ چیف منسٹر تبدیل ہوئے ہیں تو یہ بشریٰ بی بی کے تو فیل ہوا ہے۔ اگر علی امین خان آئے بھی تھے تو یہ میں آپ کو آج بتا دوں وہ آئے بھی ان کے کنسنٹ سے تھے،
پہلے بزدار تھے، محمود خان تھے، یا جتنے بھی پارٹی کے میجر فیصلے ہوتے ہیں اس میں جو ہیں خان صاحب جو ہیں وہ بڑا مقدم رکھتے ہیں ان کی سفارش کو یا ان کی رائے کو، اور آج بھی وہی صورتحال ہے۔ یعنی سہیل افریدی صاحب بشرا بی بی کی چوائس ہیں؟ جی بالکل، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب شیر افضل مرور صاحب، اس تمام معاملے میں اب آگے چلتے ہیں، آئینی ترمیم کی اگر بات کی جائے تو وٹ ڈو یو تھنک کہ جس طرح سے استعفے آ رہے ہیں، جس طرح سے عدلیہ کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کا آیا، پھر ہائی کورٹ کے ججز کا آنا شروع ہو گیا، آپ سمجھ رہے ہیں کہ آگے معاملات مزید خراب ہوں گے؟ دیکھیں، یہ جس طرح تقسیم ہو گئی سپریم کورٹ، اور اس کے فوراً بعد جن جج صاحبان کو کانسٹیٹیوشن کورٹ کا جج بنایا گیا، پھر سپریم کورٹ کے اختیارات جو ہیں وہ بالکل ہی محدود کر دیے گئے، اور ان کے فیصلے تابع کانسٹیٹیوشن کورٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو پاکستان بننے کے بعد پہلی دفعہ ہم ایک نئی سپریم کورٹ دیکھ رہے ہیں جو ایک انتہائی کمزور ہے، اور جس کی جو ہیں صرف اپیل، کرمنل اپیل اور سول اپیل تک حدود ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق، کانسٹیٹیوشنل میٹر، انٹرا پروونسز میٹر، جتنے بھی اہم ترین میٹر ہو سکتے ہیں جن پہ ریاست چلتی ہے، یا وہ لوگ جو ریاست سے مجروح ہوتے ہیں یا گلہ رکھتے ہیں یا شکوہ رکھتے ہیں، ان کے مسئلے مسائل اب سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کورٹ کے ساتھ ہے۔ میاں محمد نواز شریف سے آپ کی ملاقات کیسی رہی؟ میں تو ہاتھ ملایا میں نے محترم میاں شہباز شریف صاحب سے، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ بڑے میاں صاحب سے میں آپ کو ملانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اس کو جو ہے میری طرف متوجہ کیا، تو آنکھیں چار ہوئی، چونکہ میں نے کافی تنگ کیا ہے ماضی میں میاں نواز شریف صاحب کو، تو لیکن یہ ہے کہ انہوں نے کہا مجھے یہی بات ہوئی، میں نے کہا جی کہ آپ کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، اور ہم کوئی چیز دل پہ نہیں رکھتے ہیں، یہ ایک فکرہ اس نے کہا، یعنی خوش آمدید سا کہا، یعنی ایک اچھا جسچر دیا۔ میں مشکور ہوں ان کا، بڑے دل کے آدمی ہے، تو بڑے پھر آپ نے کیا سوچا کہ کیا مسلم لیگ نون آپ کا مستقبل ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک عرض کروں، میں یہ سیاست میں پتہ نہیں لوگ کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں مجھے، میرے لیے سب سے اہم سیاست میں میرا اپنا وقار ہے، میری اپنی گریس ہے، اور کوئی دنیاوی فائدہ ہوتا، کوئی وزارت کا لالچ ہوتا، یا کوئی دنیاوی فائدے کمانے ہوتے تو کے پی میں کماتا، پی ٹی آئی میں جناب خوشامدیں کرتا پھرتا، یا وہاں پہ بائی کو وزیر رکھا ہوتا، یا مطلب ہے کہ میں نے جو کے پی کی حکومت ہے ایک روپے کا روادار نہیں ہوں کہ میں نے ان سے کوئی فائدہ اٹھایا، ورنہ تمام وزراء، وزیر اعلیٰ سب احترام کرتے ہیں، سابق وزیر اعلیٰ میرے بڑے قریبی دوست رہے ہیں، آج بھی ہے۔ جہاں تک نون کا تعلق ہے، نون کے ساتھ میرے معاملات ڈیفرنٹ ہے۔ پی ٹی آئی کی وجہ سے میں نے پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کی قیادت کی سین بجائی ہوئی تھی، بڑی تضحیق کی تھی میں نے، اور یہ میں نے سیاست میں سیکھا ہے کہ ہم سیاسی وفاداری میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پہ لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی، ان کے جو بھی اکابرین اسمبلی میں ملتے ہیں بڑا احترام کرتے ہیں، اور واقعی بڑے وزادار لوگ ہیں۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں شاید اب اس تجربے کے ساتھ اگر وقت واپس چلا جائے تو میں وہ زبان نہیں بولوں گا جو میں نے ماضی میں بولی ہے، اور آپ کو یاد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ایک بات پہ جو ہیں یہ چیزیں وائرل ہو جاتی تھی۔ تو جہاں تک پارٹی میں جانے کا اگر کوئی دنیاوی فائدہ مقصود ہوتا تو قطعاً نہیں ہے۔ میں بیسیکلی اپنے خلاف کوئی بھی الزام جو میرے مخالفین نے لگایا اس کو درست ثابت کرنے نہیں دوں گا، ورنہ ایک وقت ایسا بھی آیا 26ویں آئینی ترمیم کے وقت کہ بڑی ہی مطلب اپنے آپ کو مالدار کر سکتا تھا۔ ابھی 27ویں آئینی ترمیم پہ بھی پیشکش مطلب لوگوں کو ہوئی، لیکن میں اس آپ کو بھی طریقے سے پیشکش ہوئی 27ویں آئینی ترمیم پہ؟ مال پانی بنا لیں۔
यार माल पानी बनाने वाला तो मैं हूं नहीं। 26वीं आईनी तरमीम पे बड़ी मिन्नतें, तरले, वजारतों की पेशकश, ये सब कुछ हुई, ठीक है ना। और 27वीं आईनी तरमीम पर भी बड़ी कोशिशें हुई, सेनेट में भी और नेशनल असेंबली में भी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिंदगी में वकार से जीना है तो फिर वकार इसी का अच्छा, नाम ये है। कितने पैसों की होती है पेशकश अगर हो तो? यार 2 अरब 25 करोड़ रुपए जो हैं वो 26वीं तरमीम में नवाजे गए थे फी एमएनए को। अच्छा, 2 अरब 25 करोड़ रुपए 26वीं आईनी तरमीम पर पीएमएलएन को नवाजे गए थे। किसने नवाजे थे ये? पीएमएलएन को नहीं, पीटीआई के एमएनए वाफर हुए थे। ठीक हो गया। तो ये सर, ये इतनी बड़ी बड़ी डीलें कौन करता है? एकदम से डीलें भी हो जाती हैं, हुकूमती अरकान ही सारी बातें करते होंगे। मैं आपको बताऊं ना, ये डीलें बड़ी इसलिए अब नहीं रही हैं कि रुपए की कदर बड़ी कम हो गई है। ये वो बात भी जो सही। पहले जमाने के अरब और आज के अरबों में बड़ा फर्क है। आप समझ लें कि 2010 के 10 करोड़ रुपए आजकल के 2 अरब रुपए बन गए हैं। जी। तो बस 27वीं तरमीम पे कितनी पेशकश थी पैसों की? 27वीं आई तरमीम में सुना ये है, बल्कि शायद मुझे है कि जो मार्केट लगाने की कोशिश की, लेकिन 40-50 करोड़ रुपए पे बात हो रही थी, लेकिन ये मैंने सुना है। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवर साहब, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। आप कहीं मत जाइए।